اس ویڈیو قرآن کو مجید میں لائک اللہ تعالیٰ کریں، فرماتے ہیں ہمارے کلوا چینل کو واشربوا ولا سبسکرائب تسرفوا کریں اور بیل آئکن انہ ضرور لا پریس يحب کریں ہماری المسرفین۔ نیو ویڈیوز سب سے الاعراف پہلے دیکھنے کے 31۔ لیے۔ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو، یعنی کھانے پہ بھی فخر نہ کرو اور اسی طرح لباس پر بھی نہیں، کیونکہ کھانا پینا لباس یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں اگر کسی کو یہ نعمت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملی ہو۔ کھانے پینے میں سادگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی دیکھی ہو، چپاتی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ نے کبھی مسلم بھنی ہوئی بکری دیکھی کہ پوری کی پوری بکری ایک ہی طرح تیار کر دی جائے کھانے کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی، یعنی 2 وقت پراپر میل نہیں ہوتا تھا، میل ایک ہی اور اس کے ساتھ باقی کوئی بھی را چیز۔ ہمارا 3 وقت کا کھانا تو وہاں ایک۔ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم نماز کے بعد کی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی تاکید کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس عمل کی طرف توجہ کریں ہر حال میں، چاہے نماز میں ہو، چاہے نماز کے بعد ہو یا دیگر اوقات میں، جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسندیدہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اور قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ قاف میں، پس آپ صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، یعنی آپ کے مخالفین، اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کے اوقات میں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے، یعنی نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے۔ یہاں پر جو خطاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، فاصبر علی ما یقولون، یعنی آپ کے دشمن یہ مشرکین آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے، جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جو آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ صبر کے ساتھ دیجئے، اور اس کے برعکس آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے زیادہ مضبوط کر لیجئے۔ یعنی کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی کہ جب لوگ مخالفت کریں تو بجائے اس کے کہ ان سے الجھنا شروع کر دیں اور ان کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور خود کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں، کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں، رغبت کریں، دعا کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں۔ اسی لیے آگے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان باتوں سے پاک قرار دیں جن کے بعد جو یہ باتیں مشرکین اللہ سبحانہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بلند کریں، اس کی تعریف بیان کریں، اس کی ایسی صفات بیان کریں جو اس کے شایان شان ہیں۔ اور یہ نفی اور اس بات دونوں مل کر اللہ کے کمال کو ثابت کرتے ہیں۔ اور یہاں تسبیح سے مراد یا تو ظاہری تسبیح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یا پھر اس سے مراد نماز ہے، یعنی جب لوگوں کی باتیں تکلیف دیں تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں، فَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور پھر قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتی ہے، اور قبل الغروب سے مراد ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اس سے مراد رات کی نماز اور عشاء اور تہجد کی نماز، یعنی رات کی نماز سے مراد عشاء اور تہجد کی نماز ہے، اور مغرب بھی رات کا ہی ایک حصہ ہو جاتا ہے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے۔
یعنی ان تمام احوال میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، الاعراف 31۔ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو، یعنی کھانے پہ بھی فخر نہ کرو اور اسی طرح لباس پر بھی نہیں، کیونکہ کھانا پینا لباس یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں اگر کسی کو یہ نعمت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملی ہو۔ کھانے پینے میں سادگی، حضرت انس فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی دیکھی ہو چپاتی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ نے کبھی مسلم بھنی ہوئی بکری دیکھی کہ پوری کی پوری بکری ایک ہی طرح تیار کر دی جائے کھانے کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی، یعنی 2 وقت پراپر میل نہیں ہوتا تھا، میل ایک ہی اور اس کے ساتھ باقی کوئی بھی را چیز۔ ہمارا 3 وقت کا کھانا تو وہاں ایک آتا ہے، یعنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز بھی ادا کریں۔ اور تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت بھی پڑھیں، یعنی ان کو بھی تسبیح کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الطور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے، پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کو اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کرتے رہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری توجہ میں ہیں، ہماری نظروں میں ہیں، ہمارے علم میں ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ یعنی عربی کے محاورے کے مطابق کوئی نگاہوں میں ہو کا مطلب یہ کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، جس سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، یعنی میری حفاظت اور حراست کے ساتھ۔ اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اس کا معنی ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو تسبیح کریں، جب نیند سے اٹھیں تو تسبیح کریں، جب نماز کے لیے اٹھیں تو تسبیح کریں، اور نماز میں بھی تسبیح کریں۔ اور اسی طرح تسبیح کے 2 اور معنی بھی کیے گئے ہیں کہ رکوع اور سجدوں میں تسبیح کریں، اور پھر دعائے استفتاح میں تسبیح کریں، سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں بھی تسبیح ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن میں کتنی بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا، رات میں بھی تسبیح کریں، اور اس سے مراد رات کی نماز، رات کی تسبیح ہے، جیسے بیڈ پہ جاتے ہوئے تسبیحات فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ نماز کے علاوہ بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ وہ ادبار النجوم کے بھی 3 معنی ہیں۔ ایک معنی کیا گیا ہے فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ گھر میں، کبھی بھی آپ نے یہ نماز نہیں چھوڑی، یعنی یہ سنت ہے۔ اور پھر اسی طرح اس سے مراد فجر کی 2 رکعات بھی لی گئی، اور نماز کے بعد کی تسبیح بھی مراد ہے۔ ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنے کی اہمیت اور ضرورت ہے، جس سے بہت سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو گئے اور اب ہم دنیا کے کام میں لگ جائیں۔ ہاں، دنیا کے کام انسان 2-3 طرح سے ہی ہوتے ہیں، یا کھڑے ہو کے کوئی کام ہو رہا تھا، آپ کچن میں چلے جاتے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، آپ اپنا ذکر جاری رکھیں، یا پھر آپ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں،
تسبیح جاری رکھیں، ذکر جاری رکھیں، اور اسی طرح اگر آپ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے تو بھی ذکر جاری رکھیں، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، الاعراف 31۔ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو، یعنی کھانے پہ بھی فخر نہ کرو اور اسی طرح لباس پر بھی نہیں، کیونکہ کھانا پینا لباس یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اگر کسی کو یہ نعمت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملی ہو۔ کھانے پینے میں سادگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی دیکھی ہو، چپاتی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ نے کبھی مسلم بھنی ہوئی بکری دیکھی کہ پوری کی پوری بکری ایک ہی طرح تیار کر دی جائے کھانے کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی، یعنی 2 وقت پراپر میل نہیں ہوتا تھا، میل ایک ہی اور اس کے ساتھ باقی کوئی بھی را چیز۔ ہمارا 3 وقت کا کھانا تو وہاں ایک۔ دادا کو یاد کرنے، ماں باپ کو یاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، ان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ انسانوں کی یاد انسانوں کو دکھی کرتی ہے، لیکن اللہ کی یاد دلوں کے اطمینان کا باعث بنتی ہے، دلوں کے اندر سکون کا باعث بنتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تمام عبادات کے بعد ذکر کا حکم ہے، تسبیح کا حکم ہے، تکبیر کا حکم ہے، اسی طرح نماز کے بعد خاص طور پر، یعنی نماز پڑھتے ہی اٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے اور سستی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ سلام پھیرتے ہی سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل تراویح میں جلدی ہوتی ہے لوگوں کو، تو بس فرض نماز پڑھی، آیت الکرسی کا بھی ٹائم نہیں ملتا کہ جلدی سے سنت کا ہوتا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھنے بیٹھ گئے تو سنت رہ جائے گی، امام صاحب تراویح شروع کر دیں گے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ جب گھر سے نکل ہی آئے اللہ کی یاد کے لیے تو کم از کم مسنون مستحب طریقے سے ہی ہم ساری عبادات کریں تاکہ وہ دل کا پھر اطمینان بھی نصیب ہو۔ بہرحال فوراً ایک نماز کے بعد فوراً اگلی نہیں شروع کر دینی چاہیے، اس کے بیچ کے وقفے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک نماز کی جگہ بیٹھے رہتے تھے، یعنی فجر پڑھنے، اور فجر ارلی شروع کرتے تھے، اندھیرے میں شروع کرتے تھے، اور فجر پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے اور ذکر کرتے رہتے۔ سماک بن حرب کہتے ہیں میں نے جابر بن سمرہ سے عرض کیا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بہت زیادہ، میں بہت بیٹھتا رہا ہوں آپ کے پاس۔ آپ اپنی نماز کی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے جس جگہ صبح کی نماز پڑھتے تھے جب تک کہ سورج نہ نکل آتا، پھر جب سورج نکل آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اپنی جگہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح طلوع ہو جاتا، تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے؟ پھر اشراق کے نوافل۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف انسان ہوں، میں زیادہ بزی ہوں، میرے بہت کام ہے، میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے؟ نہیں، یہ صرف نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو اب تم اور کتنا، پہلے تم اٹھے ہو تہجد کے لیے، پھر تم نے پڑھی نماز اور پھر پڑھے اذکار، اور اب تم پھر بیٹھ کے اور انتظار کرو، اٹھو کچھ اور کام کرو، اچھا میرا وہ کام بھی ہے، میرا وہ کام بھی ہے، اور اس طرح ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے کر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور ذکر میں کوتاہی کر جاتے ہیں، جبکہ مستحب یہی ہے کہ اسی جگہ بیٹھ کر چاہے آپ تلاوت قرآن کریں، چاہے آپ صبح شام کے اذکار، اور وہ تو یہی وقت ہے ان کا سورج نکلنے سے پہلے، اور حفاظت کے لیے جو پڑھتے ہیں وہ انہی اوقات میں پڑھے جاتے ہیں۔
لہٰذا اس وقت آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ تسبیحات کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی اور ذکر، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تفسیر کی کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں، کوئی تفسیر کا لیکچر سن سکتے ہیں، اپنی تجوید درست کر سکتے ہیں، اور اس کو یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، الاعراف 31۔ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو، یعنی کھانے پہ بھی فخر نہ کرو اور اسی طرح لباس پر بھی نہیں، کیونکہ کھانا پینا لباس یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں اگر کسی کو یہ نعمت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملی ہو۔ کھانے پینے میں سادگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی دیکھی ہو، چپاتی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ نے کبھی مسلم بھنی ہوئی بکری دیکھی کہ پوری کی پوری بکری ایک ہی طرح تیار کر دی جائے کھانے کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی، یعنی 2 وقت پراپر میل نہیں ہوتا تھا، میل ایک ہی اور اس کے ساتھ باقی کوئی بھی را چیز۔ ہمارا 3 وقت کا کھانا تو وہاں ایک پیچھے، تو اس سے مراد نماز کے بعد بھی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار شیشے کو صاف کرنے کے بعد اس کو چمکانے کی طرح ہے، یعنی نماز میں آپ نے اپنی صفائی کر لی اور اب بعد کے اذکار کے جو آپ کو اور زیادہ چمکا رہے ہیں۔ نماز نور ہے، یہ دل کو صاف کر دیتی ہے، دل کو روشن کر دیتی ہے، جیسے کہ شیشے کو صاف کیا جاتا ہے، اور نماز کے بعد ذکر کرنا ایسا ہے جیسا کہ شیشے کو چمکایا جاتا ہے۔ فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مصلے پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریاح خارج نہ کرو، گیس پاس نہ کرو، تو فرشتے تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنے وضو کی حالت میں سورج نکلنے تک بیٹھا رہتا ہے تو آپ اپنے لیے بھی ذکر کر رہے ہیں اور فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اور یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ وضو توڑ کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی جب گیس پاس ہوتی ہے اور اس کی اسمیل سے پھر فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو فرشتے جو ہیں وہ پیاز کی اسمیل اور لہسن کی اور جسم سے نکلنے والے، اگر پسینہ بہت آ رہا ہے اور کپڑے نہیں آپ تبدیل کرتے، رات کے کپڑوں میں اٹھ کے نماز شروع کر دیتے ہیں اور وہ اسمیلی کپڑے ہوتے ہیں، تو اس سے فرشتے آپ سے دور رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر یعنی خوراک میں کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کی گیس میں بہت اسمیل ہے تو یہ چیز بھی فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے اگر آپ مصلی پر بیٹھے ہیں یا آپ ذکر کی حالت میں ہیں۔ پھر اس وقت ذکر کرنا جو ہے اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے سے افضل عمل ہے، خاص طور پر اگر ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی تسبیح پڑھتے ہیں۔ ابو امامہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلوع ہونے تک میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں، اس کی بڑائی، اس کی حمد و تسبیح اور تحلیل کروں، یہ مجھے اولاد اسماعیل میں سے 2 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اس وقت کا ذکر ایسا ہے جیسے آپ نے اتنا بڑا صدقہ بھی کر دیا۔ اسی طرح عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک ذکر کرنا مجھے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی عصر پڑھ کر بھی آپ مغرب تک ذکر کر سکتے ہیں، اگر عام دنوں میں نہیں تو آپ جمعے کے دن تو کر ہی سکتے ہیں کیونکہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن عموماً ہم اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے کوئی اور کام شروع کر دیتے ہیں اور ہم ان قیمتی اوقات کی قدر نہیں کرتے، ہماری پرائرٹیز نہیں ہوتی۔ یعنی انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ بزنس کا پیک آور ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس وقت کہیں اور سیر کو چلا جاتا ہے؟ نہیں، اس وقت وہ سارے کام چھوڑ کر اس کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ تو اسی طرح بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہم نے جمعے کے دن عصر کے بعد مغرب تک جو دعا کی ہماری قبول ہوئی، یعنی یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہوتا ہے۔
جیسے صبح کا وقت بکرتن نماز فجر سے لے کر سورج نکلنے تک کا ہے، بڑا ہی قیمتی وقت ہے ذکر اذکار کے لیے. اسی طرح عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا وقت بھی بڑا ہی قیمتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے خصوصاً آج کل آپ روزے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. الاعراف 31. کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو، یعنی کھانے پہ بھی فخر نہ کرو اور اسی طرح لباس پر بھی نہیں، کیونکہ کھانا پینا لباس یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں اگر کسی کو یہ نعمت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ملی ہو. کھانے پینے میں سادگی. حضرت انس فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پتلی روٹی دیکھی ہو چپاتی یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ نے کبھی مسلم بھنی ہوئی بکری دیکھی کہ پوری کی پوری بکری ایک ہی طرح تیار کر دی جائے کھانے کے لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی، یعنی 2 وقت پراپر میل نہیں ہوتا تھا، میل ایک ہی اور اس کے ساتھ باقی کوئی بھی را چیز. تمہارا 3 وقت کا کھانا تو وہاں ایک. تو انشاءاللہ آپ کی دین دنیا آخرت کے سارے مسائل حل ہوں گے اور ایک پرامن پرسکون زندگی بسر کریں گے اگر ان اوقات کی آپ قدر کر لیں. کیونکہ جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کو گنوانا نہیں چاہیے، ان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. آپ صبح فجر کے وقت آدھا سپارہ، مثلا اگر رمضان میں ہر روز 1 سپارہ پڑھتے ہیں، آدھا سپارہ فجر کے بعد پڑھ لیں، آدھا سپارہ عصر کے بعد پڑھ لیں، تو اس طرح بیلنس بھی ہو جائے گا. آپ کا بیٹھنے کو دل نہیں گھبرا، کیونکہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ اتنا آزاد منشا کہ وہ کہیں ایک جگہ بیٹھنے کی قید قبول نہیں کرتا. وہ بار بار ہمیں کہتا ہے اچھا فون چیک کر لو، اچھا وہ کر لو وہ کر لو، اور توجہ اور یکسوئی سے ہمیں ذکر اذکار نہیں کرنے دیتا. تو اس کو ٹیم کرنے میں، اس کو ڈسپلن کرنے میں وقت لگے گا. لیکن ونس ایک دفعہ آپ عادی ہو گئے، آپ نے اس گھوڑے کو قابو کر لیا، آپ نے اس کو بٹھا لیا. جیسے بچے کو بٹھانے میں مشکل ہوتی لیکن جب بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ گھڑیاں بڑی پر لذت ہو جائیں گی. آپ ان گھڑیوں کو انجوائے کریں گے، آپ کا اور زیادہ دل چاہے گا کہ کاش یہ اور لمبی ہو جائے. اچھا روزہ کھل گیا، ابھی تو میرا یہ بھی اور یہ بھی ٹارگٹ پورا نہیں ہوا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے 1 حج اور عمرے کا ثواب ہے. انس فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا پورا پورا پورا، یعنی پورا ثواب حج عمرے کا، پورا ثواب حج عمرے کا، پورا ثواب. یعنی آپ سوچئے کہ حج عمرہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے جس میں مال بھی انوالو ہے، آپ کے ایفرٹ بھی، آپ کا گھر چھوڑنا بھی، سب کچھ. لیکن اگر آپ کو ایک مصلے پہ بیٹھ کے اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے تو اور کیا چاہیے. صرف بات ہے اپنے نفس کو منانے کی، اپنے دل کو اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی. اور ایک دفعہ آپ نے شروع کر لیا اور اگر نہیں ہو پا رہا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ آسان کر دے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے. اور ایسے لوگ جو ذکر میں آگے ہوتے ہیں وہ درجات میں بھی بہت آگے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، فالسابقون السابقون ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مفردون کون ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کا دھیان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے. کیونکہ ذکر میں دل میں بھی یاد ذکر کہلاتا ہے، زبان سے کچھ بولنا بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت، نماز، یہ ساری ذکر کی قسمیں ہیں. یعنی کچھ فارمل ہے، کچھ انفارمل ہے، کچھ خبر ہے، یعنی جیسے تسبیحات وغیرہ ہوتی ہیں،
کچھ میں دعا ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگتے ہیں، یہ ساری ساری چیزیں ذکر میں شمار ہوتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم نماز کے بعد کے اذکار کے متعلق، اور یہ اذکار بھی آپ کو اس کتاب میں ملیں گے، نماز کے اذکار، یعنی نماز کے اندر کے ذکر